بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے جملہ اسمیہ کا اعراب، یعنی اس کی ترکیب کس طرح کریں گے، اس کی گرامیٹیکل انالیسس کس طرح کریں گے۔ دیکھیں، یہ جملہ ہے الطالب ولد۔ یہ ایک بالکل آسان اور سادہ جملہ اسمیہ ہے۔ اس میں الطالب مبتدا ہے اور ولدن جو ہے اس کی خبر ہے۔ یہ مختصر ترین جملہ ہے۔ ترجمہ ہے اس کا، طالب علم ایک لڑکا ہے۔ اب اس جملے میں ہم مزید الفاظ استعمال کرتے جائیں گے اور اس کو بڑھاتے جائیں گے۔ اچھا، جملے کے جملہ اسمیہ کا جو پیٹرن ہے، بعض دفعہ تو جیسے یہ ہے، اسی طرح ہوا اور یہی اس کی اصل ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا آیا، درمیان میں بہت سارے الفاظ آئے اور خبر اس کی آخر میں آ گئی۔ اچھا، ایک پیٹرن ایسا ہے کہ مبتدا شروع میں آیا، اس کے فوراً بعد خبر آ گئی اور پھر اور بہت سارے الفاظ آئے خبر کے بعد جو خبر کی وضاحت کر رہے ہیں آگے۔ ایک تیسرا پیٹرن اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ مبتدا آیا، بہت سارے الفاظ بیچ میں آئے، پھر خبر آئی، پھر کئی الفاظ آخر میں آئے۔ تو اس طرح سے یہ تین طرح سے جو ہے جملہ اسمیہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہاں اب جو یہ مثال آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ تیسری والی ہے کہ شروع میں مبتدا آیا، پھر اس میں مختلف الفاظ ہم ایڈ کرتے جائیں گے، خبر آئے گی اور پھر خبر کے بعد اور الفاظ بھی اس میں ایڈ ہوں گے۔ اور اس کی اصل یہ ہے الطالب ولد۔ اب دیکھیں، ہم اس کو ایکسٹینڈ کرتے جائیں گے، یعنی ایک طرح سے یہ اس طرح ہے کہ آپ کو جملہ دیا، اس کا یہ ریورس پروسیس ہم کر رہے ہیں تجزیے کے لیے۔ اب لڑکا کس کا ہے؟ حامد کا لڑکا ہے، تو اس کی پوزیشن ہم جو ہے اس میں اور شامل کر دیتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں اعراب میں کیا فرق پڑتا ہے۔ اب یہ حامد اس میں شامل کیا تو یہ بن جائے گا الطالب ولد حامد۔ چونکہ یہ مضاف اور مضاف الیہ بن رہا ہے، اس لیے یہ اس کی تنوین ختم ہو گئی ہے۔ مبتدا اپنی جگہ پہ قائم ہے اور خبر بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ خبر میں فرق یہ پڑا ہے کہ اس کا ڈیول ایکشن ہو گیا ہے، یعنی خبر کے ساتھ ساتھ وہ مضاف بھی ہے۔ اب حامد کا اعراب ہو جائے گا مضاف الیہ۔ ترجمہ ہوگا طالب علم حامد کا لڑکا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، طالب علم کی صفت لے آتے ہیں، یعنی یہاں ایکسٹینڈ کرنا شروع کریں گے الفاظ کو، طالب کے بعد اس کی صفت بھی لے کے آتے ہیں۔ یہ بن جائے گا الطالب الجدید ولد حامد۔ یہ جدید جو ہے طالب علم کی صفت آ گئی، صفت آ گئی۔ اور یہ جو پہلے مبتدا تھا وہ مبتدا ویسے ہی رہا اور خبر بھی وہی رہی، باقی تمام چیزوں میں کوئی فرق نہیں پڑا، باقی تمام کے اعراب میں کوئی فرق نہیں پڑا، صرف یہ ایک جدید جو صفت ہے طالب کی وہ اس میں شامل ہو گئی۔ جدید طالب علم حامد کا لڑکا ہے، یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب مزید الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہم جدید کی صفت لے کر آتے ہیں، اس جدید کی صفت یہاں لے کے آتے ہیں۔ تو یہ بن جائے گا الطالب الجدید الذی۔ الذی کے طور پہ اس کی صفت لاتے ہیں، اسم موصول۔ یہ صفت بھی ہے، اسم موصول بھی ہے۔ اچھا، اسم موصول جو ہے وہ مبہم ہوتا ہے، یعنی واضح نہیں ہوتا، اس سے بات کلیئر نہیں ہوتی۔ جیسے یہاں جدید طالب علم وہ ہے جو، تو جو کیا، وہ ہے جو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر ایک جملہ الذی کے بعد میں آئے
جو اس کے مطلب کو واضح کرے، یا کوئی مرکب آئے جو اس کے مطلب کو واضح کرے۔ یہاں ہم ایک جملہ فعلیہ لے کے آئے ہیں، دخل فی الفصل۔ یہ دخلا فعل اور فاعل ہے، فاعل اس کا مستتر ہے ہوا، اور یہ ہوا جو ہے یہ الذی کی طرف لوٹ کے آ رہا ہے، اور فی الفصلی جو ہے یہ جار مجرور ہے۔ اب یہ پورا جملہ ہو گیا الطالب الجدید الذی دخل فی الفصل ولد حامد۔ اچھا، یہ دخل فی الفصل یہ ہے آپ کا صلۃ الموصول، الذی جو ہے اس میں موصول ہے، اور یہ اس کا دخل فی الفصل یہ صلۃ الموصول ہے۔ جب بھی الذی آئے گا لازماً صلۃ الموصول آئے گا جو اس کے مطلب کو واضح کرے گا۔ اس کا ترجمہ ہوگا جدید طالب علم جو کلاس میں داخل ہوا حامد کا لڑکا ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ طالب علم کلاس میں داخل ہونے کا وقت شامل کر دیتے ہیں۔ بہت سے طالب علم جدید ہیں، اس کو پن پوائنٹ کرنا ہے کہ کون سے طالب علم کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے داخل ہونے کا وقت بھی شامل کر دیتے ہیں۔ تو یہ الآن ہم نے اس میں شامل کر دیا، الطالب الجدید الذی دخل فی الفصل الآن ولد حامد، یعنی یہ ظرف کے طور پہ آ گیا۔ ترجمہ ہو جائے گا جدید طالب علم جو کلاس میں ابھی داخل ہوا حامد کا لڑکا ہے۔ اچھا، حامد بھی بہت سارے ہیں، ایک سے زیادہ ہیں، طلبہ میں بھی ہیں، استاد میں بھی ہیں، تو ان کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے کون حامد ہے، تو اس کے لیے ہم حامد کا بدل لے کے آتے ہیں، اور اس کی نسبت بھی ظاہر کر دیتے ہیں، کیونکہ استاد جو ہیں حامد کا بدل اگر استاد لے کر آتے ہیں تو استاد بھی کئی ہیں، کون سا والا استاد، تو اس کی ریلیشن شپ ہم بتائیں گے، اور پھر اس ریلیشن شپ کی صفت بھی آگے بتا دیں گے، تو وہ بالکل پن پوائنٹ ہو جائے گا۔ دیکھیں کس طرح ہوگا۔ اب یہ مکمل جملہ ہو گیا، الطالب الجدید الذی دخل فی الفصل الآن ولد حامد استاذی اللغۃ العربیہ۔ یہ استاد ہم یہاں لے کے آئے، یہ اس کا بدل ہے حامد کا، اور مضاف بھی ہے، تو اللغتی مضاف الیہ ہو گیا، اور اللغتی کی صفت جو ہے وہ عربیہ ہو۔ تو اس جملے کا جو مکمل تجزیہ ہم نے کر دیا۔ ترجمہ ہو جائے گا جدید طالب علم جو کلاس میں ابھی داخل ہوا حامد کا لڑکا ہے جو عربی زبان کا استاد ہے۔ اچھا، اس میں جو ہے یہ دیکھیں کہ اگر یہ پورا جملہ میں شروع سے اس طرح سے آپ کو بتاتا اور آپ سے پوچھتا کہ بھئی اس کا آپ تجزیہ کریں، تو آپ کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی کہ اس کو کس طرح کریں، گھبرا جاتے ہیں۔ تو اس کو میں نے ریورس طریقے سے لیا ہے تاکہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو سمجھ جائیں کہ اصل میں جملے کی بناوٹ کس طرح کی ہوتی۔ اس میں اصل یہ ہے الطالب اور یہ ولد۔ تو جب بھی جملہ اس میں شروع ہو تو دو لازمی چیزیں اس میں ہوتی ہیں، ایک مبتدا، دوسرا اس کی خبر۔ تو یہ آپ نے پن پوائنٹ کرنا ہوتا ہے، اور باقی تمام چیزیں اس میں وہ یا تو طالب علم یا تو یہ جو مبتدا اس کو ڈیفائن کر رہی ہوں گی، یا جو خبر ہے اس کو ڈیفائن کر رہی ہوں گی آگے مزید اس میں۔ تو مبتدا جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ اسم المفعول ہے، باب افتعال سے، مادہ ہے اس کا با دال حمزہ، ابتدا یبتدئ، اور یہ اس کا اسم المفعول ہے مبتداٌ، یعنی جس سے ابتدا کی گئی۔ تو چونکہ جملہ اسمیہ کی اسم سے ابتدا ہوتی ہے تو یہ مبتدا کہلایا، اور مبتدا یاد رکھیں ہمیشہ مفرد ہوتا ہے، کمپاؤنڈ یا جملہ نہیں ہوتا۔ اچھا، اب
یہ دو اہم چیزیں مبتدا اور خبر. تو مبتدا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو شروع کا لفظ ہے وہی مبتدا ہے اگر اس میں سے شروع ہو رہا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا بعد میں آتا ہے، مؤخر ہے، تو وہ یا تو جار مجرور سے شروع ہوگا یا ظرف سے شروع ہوگا. اس طرح آپ پہچان سکتے ہیں اس کو. اچھا، اب جیسے اگر فرض کریں یہ پورا جملہ اسی طرح دیا ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے نہ ہوتی تو پھر اس کو کس طرح آپ خبر کو پہچانتے؟ اب آپ اس پہ غور کریں. اس کے بعد والا لفظ یہ اس کی صفت بن رہا ہے کیونکہ یہ چاروں پہلوؤں سے اس کے مطابق ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ الذی یہ بھی نہیں ہو سکتا، خبر نہیں ہو سکتی، یہ فعل ہے، پھر یہ جار مجرور ہے اور یہ ظرف ہے. اب یہاں آ کے یہ ولدو حامدین یہ مضاف مضاف علیہ بن رہا ہے اور یہ خبر چونکہ مرفوع ہوتی ہے تو یہ لفظ یہاں آپ کو مرفوع لفظ ملا اور مضاف مبتدا ہی بن کر آ سکتا ہے اور مضاف خبر بن کر بھی آ سکتا ہے. تو اب اس میں اس طرح سے آپ پن پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ اس میں خبر ہے کیونکہ آگے جتنے الفاظ آ رہے ہیں وہ سب حالت جر میں ہیں اور خبر حالت جر میں نہیں ہو سکتی. تو اس طرح سے آپ یہ پن پوائنٹ کر سکتے ہیں خبر کو. یہ مفرد خبر کی صورت میں کہ خبر جو ہے ایک لفظ کی صورت میں آتی ہے. بعض دفعہ خبر شبہ جملہ آتی ہے یعنی جار مجرور کے طور پہ، اور بعض دفعہ جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کے طور پہ بھی آتی ہے. یہ ہم نے ویڈیو نمبر 17 میں پڑھا ہے، اس کو آپ دوبارہ دیکھ لیجئے گا. تو اس طرح سے آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر لفظ کو دیکھتے ہوئے اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں. اس کو بار بار دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں. تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں الفاظ کا ہی پتہ ہے، الفاظ کی پہچان بھی ہے، کون سا اسم ہے، کون سا فعل ہے، کون سی صفت ہے، یہ تمام چیزیں، کون سا مضاف ہے، مضاف الیہ ہے، لیکن جب تجزیہ کرنے بیٹھتے ہیں تو سارا گڈمڈ ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے اس ویڈیو کو آپ ایک دو دفعہ دیکھیں، اس پہ غور کریں، پھر جب آپ انشاءاللہ تجزیہ کریں گے تو آپ کو اس میں کوئی دقت نہیں ہوگی. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.